میں اور میری بہن فوزیہ چھوٹے سے تھے جب ہماری سگی والدہ کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد والد نے ہماری خاطر میری مرحومہ ماں کی ایک دور پرے کے رشتہ دار سے دوسری شادی کر لی۔ یہ ماں یوں تو بہت اچھی تھیں لیکن ابا سے بات بے بات پر جھگڑتی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں سہم جاتی تھیں۔ حالانکہ میرے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے۔ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی بھی ان کو برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہ جاتے کیونکہ وہ شوہر سے ضرور جھگڑتی لیکن ہم سے پیار بھرا سلوک رکھتی تھیں۔ ہمارا خیال بھی اس طرح کرتی کہ ہمیں اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں میں چوتھی اور میری بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ سوتیلی امی کے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ابا جو کماتے ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے، مگر وہ روز وویلا کرتی کہ تم تھوڑا کما کر لاتے ہو جس سے گھر کا گزارا ٹھیک طرح سے نہیں چلتا۔ ابا غریب ضرور تھے لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آئے تھے۔ جب بھی وہ شام ڈھلے لوٹتے تو ان کے ہاتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور ہوتا۔ اگر جیب میں رقم نہ ہوتی تب بھی فروٹ والے سے ادھار کر کے کچھ نہ کچھ لے آتے تاکہ ان کے آنے سے ہمیں خوشی کا احساس ہو۔ بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ہماری تائی فوت ہو گئی تھیں۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تو ابا ان کو بھی گھر لے آئے تاکہ وہ اپنے گھر میں تنہا نہ رہ سکیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ غیر قانونی طور پر لانچ کے ذریعے دبئی کمانے گیا تھا، وہاں پکڑا گیا اور اس کو جیل ہو گئی۔ اس وجہ سے تایا افسردہ رہا کرتے تھے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی ہم ان کے اپنے گھر آ جانے سے بہت خوش تھے۔ لیکن ماں خوش نہ تھی، تاہم ابا کی وجہ سے مجبور تھی۔ تایا کے آنے کے سال بعد ان کا بیٹا دلدار دبئی سے کسی طور پر رہائی پا کر واپس لوٹ آیا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلدار یہاں مزدوری کرنے لگا، کبھی کام مل جاتا کبھی نہ ملتا تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا کہ دلدار میری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھ سے یہ نظارہ برداشت نہ ہوا، ہم دونوں بہنیں رونے لگیں۔ والد نے تو کبھی میری ماں کو نہیں مارا تھا، وہ جھڑکی تک نہ دیتے تھے، اس لیے یہ تشدد ہمارے لیے ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہم بہنیں شور مچانے لگیں تو دلدار گھر سے نکل گیا، جبکہ ماں تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ بڑے بھائی، اب میری لاش تمہارے ہاتھ ہے، کمال کو کچھ مت بتانا ورنہ میرے بچے در بدر ہو جائیں گے یا مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ تایا غصے میں تھے، بولے اب احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا، اس بار تمہاری لاج رکھ لی ہے لیکن دلدار کی ضمانت نہیں دیتا، نوجوان خون ہے، کیا جانے کیا کر گزرے، اب کسی سے ناتا نہ رکھنا۔ تایا اور امی کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھیں۔ اکثر امی ہانڈی میں نمک تیز کر دیتیں، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ نمک مرچ سالن میں بہت کم رکھا کرو، ہم بعد میں ڈال لیا کریں گے۔ میں سمجھی کہ آج بھی ماں نے اپنی پسند سے ہانڈی بنائی ہوگی، تبھی دلدار کو غصہ آ گیا ہے اور تایا اسی سبب میری ماں کو آئندہ احتیاط سے سالن بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ ماں نے ہمیں روتے دیکھا، پیار سے مجھے اور اپنے بچوں کو بھی چپ کروایا۔ میں سب سے بڑی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی نرگس، دیکھ یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کر لیں گے تو پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دے گی۔ میں ڈر گئی۔ ٹھیک ہے اماں، ابا سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ مگر فوزی کو بھی سمجھا دو۔ ماں نے اس کو بھی سمجھا دیا، مٹھائی بھی کھانے کو دی۔ تھوڑے دن گزرے کہ دلدار کو نوکری مل گئی، وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار ہو گیا، وہاں تنخواہ اچھی تھی، تبھی اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تایا رہ جاتے۔ ایک روز ماں نے مجھے کہا بیٹی تم اپنی بہن اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ، کہنا آج آٹا نہیں ہے، شام تک وہیں رہنا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے تم لوگ وہیں کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ روپے لے کر آنا کیونکہ تمہارا باپ گھر نہیں ہے، شاید نیند پوری کرنے کے لیے کہیں جا کر سو گیا ہے، دن کو تم لوگ شور مچاتے ہو، وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتا۔ امی کے کہنے پر میں فوزی اور دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر امی کی ابا یعنی اپنے سوتیلے نانا کے گھر چلی گئی، اور جیسا ماں نے کہا تھا ویسا ہی میں نے ان سے کہا اور تمام دن ہم نانی کے پاس رہے۔ انہوں نے ہمیں شام کو کھانا بھی کھلایا اور کچھ کھانا اور رقم بھی ساتھ دی کہ ماں کو دے دینا۔ رات کو ابا گھر آئے تو میرے بھائی نے معصومیت سے بتا دیا کہ آج ہم نانا کے گھر گئے تھے کیونکہ گھر میں آٹا نہیں تھا، ہم نے کھانا بھی وہیں سے کھایا، نانی نے بہت مزیدار سالن کھلایا، روپے بھی دیے۔ یہ سن کر والد امی پر خفا ہو گئے، میں نے کل ہی 1000 روپے دیے تھے، تم نے آٹا کیوں نہیں منگوا لیا؟ وہ بولی تایا گھر سے چلے گئے اور دلدار بھی نہیں تھا، کس سے منگواتی؟ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔
10 دن گزرے کہ تایا اپنے گھر کی دیکھ بھال کو ایک روز کے لیے گاؤں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب دلدار اور ابا ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے تو ماں ہمیں نانا کی دہلیز پر چھوڑ کر چلی گئیں۔ مجھے کہا کہ تمہارے ابا کے دوست کی وفات ہو گئی ہے، آج رات وہ اور میں نزدیکی گاؤں جا رہے ہیں، نانی کو بتا دینا، میں صبح تمہیں لے جاؤں گی، رات کو وہاں سو جانا۔ ہم نے نانی کو ایسا ہی بتایا، انہوں نے ہمیں کھانا کھلا کر سلا دیا۔ صبح 7 بجے ماں ہمیں نانی کے گھر سے لے گئی۔ ہم بچے تھے، سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ماں ایسا کیوں کرتی ہے۔ تاہم وہ ہفتہ 15 دن بعد جب موقع ملتا ہم کو کبھی نانا، کبھی ماموں اور کبھی خالہ کے گھر سارا دن کے لیے یا کبھی ساری رات کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی۔ صرف سب سے چھوٹے بیٹے کو جو بالکل نہ سمجھ تھا پاس رکھ لیتی تھیں۔ ہم ڈر کی وجہ سے ابا کو کچھ نہیں بتاتے تھے کہ گھر میں جھگڑا ہوگا، ابا اور اماں میں لڑائی ہوگی، جس سے سکون ہمارا خراب ہوتا تھا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ ابا کام پر چلے جاتے اور اماں ہمیں نانا ماموں کی طرف دن بھر کے لیے بھیج دیتی، اور حالانکہ ابا ساری کمائی ان کے ہاتھ پر رکھتے مگر وہ خوش نہ ہوتی۔ وہ ماں کو نئے کپڑے جوتے لا کر دیتے تب بھی محلے کی عورتوں سے شوہر کا گیلا کرتی رہتی۔ اماں ابا سے نہ ڈرتی تھیں لیکن میرے تایا اور دلدار سے ڈرتی تھیں۔ ابا کو کہتی کہ ان کو کہو اپنے گھر جا کر رہیں، یہ ہمارے گھر کا سکون خراب کرتے ہیں۔ وہ ابا سے ایسا کہتی لیکن تایا اور دلدار کا خیال اپنے شوہر سے زیادہ رکھتی اور ان کی خوشامد بھی کرتی۔ وہ رقم مانگ لیتے، دے دیتی۔ بالآخر ایک دن والد نے اس بات کو محسوس کر لیا اور تایا سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے رہنے سے میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اس بات کا ان دونوں نے بہت برا منایا اور میری ماں سے بولے، ہم اس بات کا تم سے ضرور بدلہ لیں گے کیونکہ تم نے ہی کمالے سے کہہ کر ہمیں اپنے گھر سے نکلوایا ہے۔ وہ چلے گئے اور ابا بھی رات کو ڈیوٹی پر چلے گئے۔ آدھی رات کو کسی کی ہائے پر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر یہ کس کی کرا تھی؟ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ ہمارے گھر میں تو اور کوئی مرد نہیں تھا۔ نیند میں تھی، سوچا شاید خواب میں ڈر گئی ہوں، دوبارہ لیٹ گئی اور نیند آپ کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح ہوئی تو اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا دبئی چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں ان کو تنخواہ کم ملتی تھی، اس پر بہت لوگوں کا قرضہ تھا، اب وہ دبئی سے کما کر بھیجیں گے تو ہمارا قرض بھی اتر جائے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ میں تب 12 سال کی تھی، یہی سمجھ رہی تھی کہ ہمارے ابا دبئی کمانے گئے ہیں۔ اکثر ہم بچے پوچھتے اماں ہمارا ابا کب آئے گا، وہ ٹال مٹول کر دیتی۔ اس دوران ماں خوش باش رہتی، ہم نے کبھی اس کو اداس نہ دیکھا۔ تایا اور دلدار تو اس طرح ناراض ہو کے گئے کہ دوبارہ نہ آئے، لیکن ایک دن دلدار آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا، سچ بتاؤ میرا چچا کہاں گیا ہے؟ وہ ہرگز دبئی نہیں گیا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ تب ماں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تم نے میرا زیور مجھ سے ہتھیا لیا ہے اور بہانے سے روپے بھی لیتے تھے۔ تنگ آ کر میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا، تم نے اس کو نہ جانے کہاں غائب کروا دیا ہے۔ اس بات سے دلدار اس قدر آگ بگولا ہوا کہ میری ماں پر چھری نکال لی۔ ہم چاروں بچے زور سے چیخنے چلانے لگے۔ وہ ڈر گیا کہیں ہمارے شور پر پڑوسی نہ آ جائیں۔ وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا کہ میں تمہارا بھانڈا ضرور پھوڑوں گا اگر تم نے میرے چچا کے بارے میں نہ بتایا۔ کچھ دن گزرے کہ رات کے وقت ایک بار پھر اس کی ڈراؤنی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بہت تکلیف میں ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے اماں سے کہا اور اماں کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئیں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولیں، چپ ہو جا، سو جا، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بجا تھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں، وہ چلی گئیں۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی، محسوس کر لیا کہ ہمارے گھر کوئی غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ وہ پریشان ہو گئے، ہمارے گھر آئے۔ ماں پریشان بیٹھی تھی، انہوں نے کچھ پیار سے کچھ روب سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب ماں نے بتایا کہ رات تایا اور دلدار آئے تھے، انہوں نے نادر کو قتل کر دیا۔ نادر اماں کا خالہ زاد تھا۔ یہ سن کر نانا پریشان ہو گئے، وہ اماں کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ باقی احوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ میں دروازے سے کان لگائی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے کیوں نادر کو بلایا؟ اگر یہ سب تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے تیری جان بھی خطرے میں ہے، وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائیں گے۔ وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ نہ جانے کس اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر رپٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلدار میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے تھے، نہ جانے کس نیت سے، جبکہ ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی تھی، لہٰذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کی جان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ نانا کی نادانی یا بھول تھی یا بڑھاپے سے مغلوب خوفزدہ ہو کر تھانے گئے۔ اگلے دن تھانے دار نے تایا اور دلدار کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو بیان دیا وہ
سننے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت رفت یعنی میری ماں کے اپنے خالہ زاد نادر سے مراسم شادی سے قبل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر بڑوں نے نہ ہونے دی اور رفت کی شادی کمال دین سے ہو گئی۔ رفت شادی کے بعد بھی نادر سے ملتی تھی، جس کا علم دلدار کو ہو گیا۔ اس نے اپنی چچی کو مارا اور اس امر سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر کمال دین کو دھوکہ دیتی رہی اور تایا اور دلدار سے خوشامد کرتی کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے اسی سبب ہم دونوں کو کمال دین سے کہہ کر اپنے گھر سے نکلوا دیا تاکہ جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو وہ اپنے خالہ زاد سے مل سکے۔ اس اثنا میں کمال دین غائب ہو گیا۔ ایک دن وہ ڈیوٹی سے جلدی گھر چلا گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ نہ آیا۔ تب تشویش ہوئی، رفت سے پوچھا، وہ کہتی تھی کہ دبئی گیا ہے۔ شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات کو اس کے گھر دیوار پھلانگ کر گئے تو نادر کو وہاں موجود پایا۔ تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو صحن میں دبا دیا۔ ہم اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس نے نادر کے ساتھ مل کر ایک رات ابا کو اسی طرح گلا دبا کر مارا اور صحن میں دفنا دیا اور یہ بات پھیلا دی کہ کمال دین کمانے کے لیے دبئی چلا گیا ہے۔ تاہم دلدار کو شک رہا اور وہ اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر گیا اور وہاں نادر کو دیکھا تو اس نے بھی ویسے ہی نادر کے ساتھ کیا جو نادر اور رفت نے کمال کے ساتھ کیا تھا۔ پولیس نے صحن کھودا تو ایک نہیں 2 افراد کی جسد خاکی برآمد ہوئی۔ مقدمہ چلا، نانا نے اماں کو بچانے کی کوشش میں وکیل کیا اور اپنا مکان بیچ کر روپیہ بہا لیا، لیکن وہ بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں کھل گیا جو عرصے تک میرے اندر گھٹن اور تکلیف بن کر میرے دل کو کھاتا رہتا تھا۔ یہ وہ دکھ تھا کہ جسے نہ میں بھلا سکتی تھی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرے اور ہم پر بڑے ہونے تک کیا گزری، یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے مرتے دم تک میں نہ بھلا سکوں گی۔